مال کی سرزمین پر ہم سنتے ہیں کہ نوجوانوں میں نشہ کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نبی کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے ایک ہلکا سا بھی ریلیشن ہے، انسان شراب پی نہیں رہا ہے، اگر شراب پینے پلانے میں سپورٹ کر رہا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ شراب اتنی گندی چیز ہے میرے بھائیو، جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام جن برتنوں میں شراب پیتے تھے ان برتنوں کو نکال کے انہوں نے پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے ان برتنوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہ کیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے اور میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ شراب پھینک کے آ جاؤ، کہتے جب میں مدینہ کی گلی میں شراب پھینکنے گیا تو میں نے دیکھا فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، لوگ اپنے اپنے گھر کی شراب پھینک رہے تھے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو دل میں، رسول کی محبت ہو دل میں میرے بھائیوں، تو چاہے آپ کے آس پاس میں جتنی بھی شراب عام ہو، اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ملعون چیز ہے، اس پر میرے نبی نے لعنت کی ہے، اسے قرآن میں اللہ نے شیطانی کام کہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ اور اسی طریقے سے قسمت کا حال معلوم کرنے والے پاسے کے تیروں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اتنی خطرناک چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کے عمل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ آج کل انٹرنیٹ پر ایسے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک صاحب کو دیکھا سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر، وہ حضرت عثمان غنی کا مذاق اڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا صاحب عثمان غنی تو جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے، پچھواڑا دکھا کے، وہ پچھواڑے کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ ایک نبی کے ایسے صحابی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک عثمان غنی کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان غنی کو ملا ہے، جسے نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی ہو اور دوسری بیٹی کے انتقال پر یہ کہا ہو کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور سب ایک کے بعد ایک دنیا سے چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جس صحابی پر نبی کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا تم اس صحابی کا مذاق اڑاتے ہو۔ بعض جنگوں میں صحابہ کرام حالات کو دیکھ کر کے ایسا ہوا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، مگر صحابہ کرام پھر واپس آ گئے اور اللہ نے قرآن میں صحابہ کی اس غلطی کو بیان کر کے فوراً کہا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ارے جس کو اللہ نے معاف کر دیا تو اس قدر بد نصیب ہے، تو اس پر کیچڑ اچھال رہا ہے اور نبی کے صحابہ کو تو اپنے مذاق بنا رہا ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور آگے بڑھیے، رشوت دینے والے اور لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، اپنے کسی حق کو پانے کے لیے ناجائز طریقے سے پیسہ دینے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی نقل کرتی ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج عورتوں کے لباس آپ دیکھ لیں مردوں کے لباس کے جیسے ہو رہے ہیں، بلکہ مرد حضرات کا تو پورا تن ڈھکا ہے، جبکہ مرد کا اگر کندھا کھلا ہے یا مان لیجئے کہ وہ شرٹ پہنے ہوئے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن آج الٹی بات ہے، مرد کا کپڑا زیادہ ساتر نظر آتا ہے اور عورت کے کپڑے مارکیٹ میں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پورا بدن اس کا بالکل اوپن ہے اور کھلا ہوا ہے۔
اور یہ صرف غیر مسلم عورتیں استعمال نہیں کر رہی ہیں، صرف کافر عورتیں استعمال نہیں کر رہی ہیں، یہ مسلمان عورتیں ایسا لباس استعمال کر رہی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسی عورتیں بھی پیدا ہوں گی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اس عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جس کا مرد اپنے جائز حق کے لیے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے فبات غضبان علیہا، اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارتا ہے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، شادی کا مقصد ایک دوسرے کو سکون پہنچانا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے عورت اپنے شوہر کو اس حق سے محروم کرتی ہے، اللہ کی لعنت کی حقدار ہوتی ہے وہ عورت۔ اسی طریقے سے جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طریقے کے بجائے غیر شرعی طریقے سے اور غیر فطری طریقے سے اس کے قریب جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے، ان نیچرل طریقے سے، شریعت کے خلاف طریقے سے اس کے قریب جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کے اوپر سجدہ کرنا اور قبروں کو مسجد بنانا، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو تو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کے اوپر تو میلا ٹھیلا نہ لگنے دینا، میری قبر کو عید کی جگہ نہ بننے دینا۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بھائی، ابھی میں جنک پور میں کل گیا تھا رات میں، وہاں بالکل مندر کے قریب میں مزار بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ ہندوستان میں تو باقاعدہ جب مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے تو صاحب غیر مسلموں کا یہ سمبل ہے، مسلمانوں کا کیا سمبل ہے؟ ان کے بزرگوں کی مزارات، ان کے بزرگوں کی قبریں، یہ ان کا سمبل اور ان کا نشان مانی جاتی ہے۔ اور کتنے قبریں اور کتنی مزاریں ہیں جہاں لوگ سجدے کرتے ہیں اور جا کر کے عورتیں اور مرد وہاں جا کے شرکیہ کام کرتے ہیں۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا صحیح نقشہ کھینچا ہے اور کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بعض مسلمانوں کا ایمان فیویکوئک کی طرح مضبوط ہوتا ہے، قبر پہ سجدہ کرو، پتھر کے آگے سجدہ کرو، بلی کے آگے سجدہ کرو، ان کا ایمان باقی رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس انسان کے اوپر جو قبروں پر جا کر کے سجدہ کرے۔